سید خاندان کے ایک صاحب بلخ میں رہتے تھے۔ ان کی اہلیہ بھی سادات میں سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد میں ان کو بیٹیاں دی تھیں۔ ان پر فقر و غربت نے ڈیرے ڈالے۔ وہ حضرات اس فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے تھے کہ وہ صاحب اپنی بیوی اور ان صاحبزادیوں کو چھوڑ کر انتقال کر گئے۔ وہ سید خاتون دشمنوں کے طعنوں کی خوف سے اپنی ان صاحبزادیوں کو لے کر بلخ سے سمرقند روانہ ہو گئی۔ جب یہ سمرقند پہنچی تو وہاں شدید سردی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ان بیٹیوں کو مسجد میں بٹھایا اور خود کھانے کی تلاش میں باہر نکل گئیں۔ اس تلاش میں اس کا گزر دو مجموع کے پاس سے ہوا۔ ایک مجمع ایک مسلمان کے پاس لگا ہوا تھا جو اس شہر کا حاکم تھا، اور دوسرا مجمع اس شہر کے ایک بڑے ماجوسی آدمی کے پاس لگا ہوا تھا۔ سب سے پہلے وہ مسلمان حاکم کے پاس گئیں اور اس کے سامنے اپنی ساری حالت کا قصہ سنایا اور کہا کہ مجھے آج رات کا کھانا چاہیے۔ اس مسلمان نے کہا کہ پہلے تم اس بات کے گواہ لاؤ کہ تم واقعی سید زادی ہو۔ اس خاتون نے کہا کہ مجھے تو اس شہر میں کوئی نہیں جانتا۔ اس جواب پر اس حاکم نے اس کو بے رخی دکھلائی، جس سے وہ بیچاری آگے چلتی بنی۔ اس سید زادی نے پھر اس ماجوسی شخص کا رخ کیا، اسے اپنی ساری پریشانی بتائی اور مسلمان حاکم کا بھی پورا ماجرا کہہ سنایا۔ اس ماجوسی نے اس سید زادی کی پریشانی سن کر اپنے اہل خانہ کو اس عورت کے ساتھ مسجد بھیجا۔ وہ اسی وقت اس عورت کو بیٹیوں سمیت گھر لے آئے۔ اس ماجوسی نے ان کے لیے اپنے گھر میں قیام اور طعام کا انتظام کیا، نیز عمدہ قسم کے کپڑوں سے انہیں نوازا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو مسلمان حاکم نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور سامنے سبز زمرد کا ایک خوبصورت محل ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان آدمی کا ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی مسلمان آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے اس بات کے میرے پاس گواہ لے کر آؤ کہ تم شخص مسلمان ہو۔ یہ سنتے ہی وہ شخص ہکا بکا رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جب وہ سید زادی تمہارے پاس آئی تھیں تو تم نے اس سے کہا تھا کہ پہلے اپنے سید زادی ہونے پر گواہ لے آؤ، اسی طرح تم بھی پہلے اپنے مسلمان ہونے پر گواہ لے آؤ۔ اس حال میں اس کو جاگ آ گئی۔ اس نے رونا اور سر پٹنا شروع کر دیا اور اس سید زادی خاتون کو ڈھونڈنے کے لیے شہر میں چکر لگانا شروع کر دیے، یہاں تک کہ اس کو سراغ مل گیا کہ وہ فلاں ماجوسی کے گھر میں ہے۔ وہ اس ماجوسی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کے پاس جو سید زادی خاتون ہیں ان کو میرے حوالے کر دو۔ ماجوسی نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ 1000 سونے کی اشرفیاں مجھ سے لے لو
اور گھرانہ مجھے دے دو۔ ماجوسی نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے کھانا طلب کیا تھا، میں نے ان کو کھانا اور ٹھکانہ دیا، اور اب تو میں اس مبارک گھرانے کی برکات اپنی کھلی آنکھوں مشاہدہ کر چکا ہوں۔ ان بابرکت لوگوں کو اپنے پاس رکھنا میں اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں۔ پھر وہ ماجوسی کہنے لگا کہ جس چیز کو تم طلب کر رہے ہو میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ وہ محل جو تم دیکھ کے آ رہے ہو وہ میرے مقدر میں ہے۔ اللہ کی قسم میں اور میرے اہل خانہ گزشتہ رات اس وقت تک نہیں سوئے جب تک ہم نے سید زادی کے ہاتھ پر اسلام قبول نہیں کیا۔ اور سنو، جیسا خواب تم نے دیکھا ہے ویسا ہی خواب میں نے بھی رات دیکھا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا تھا کہ وہ سید زادی اور اس کی صاحبزادیاں آپ کے پاس ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ محل تمہارا ہے اور تمہارے اہل خانہ کا ہے، تم اور تمہارے اہل خانہ جنتی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں تمہیں ایمان والا ہی پیدا کیا تھا۔